عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہن قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے 9 روزے برابر رکھتے تھے۔ ایک حدیث میں فرمایا روزے کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے، ایک حدیث میں فرمایا ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ روزہ رکھتے ہیں تو دوسری عبادت کے دروازے کھل جاتے ہیں، تلاوت کا دروازہ، ذکر کا دروازہ، نوافل کا دروازہ، تہجد کا دروازہ، دعاؤں کا دروازہ، روزے سے یہ سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے روزے رکھو، اور روزے فرمایا روزے دار روزے کا ثواب اللہ خود دیں گے۔ روزے دار کی منہ کی بو جو نکلتی ہے اللہ کے یہاں یہ مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا روزے دار کے لیے اتنی ساری نعمتیں ہیں، 5 نعمتیں ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت کی خوشی اور دوسرے اللہ سے ملاقات ہوگی اس وقت کی خوشی۔ یہ سب خوشیاں اور ثواب صرف رمضان کے روزے کے لیے نہیں ہے، سب نفل روزوں کے لیے بھی سیم ثواب ہے۔ فرمایا روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت جو دعا مانگتا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، کمزور ہے، نڈھال ہو گیا ہے، اس کی اس مسکنت والی حالت کو دیکھ کر اللہ کو اس پر ترس آ جاتا ہے، وہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ دے دیتے ہیں اس کو۔ خاص طور پر آج کل تو گرمی کے روزے ہیں، لمبے روزے ہیں، تو اگر یہ نفلی روزے ہم رکھیں گے تو ہم کو اور زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہ روزہ جو ہے تو بہت بڑی عبادت ہے۔ فرمایا یہ عشر ذی الحجہ کے روزے جو ہیں ان میں سے ایک روزہ 1 سال کی عبادت کے برابر، اور رات کی تہجد یہ لیلۃ القدر کی تہجد کے برابر۔ یہ روایت ابن ماجہ اور ترمذی میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ فرمایا کہ یہ 10 ذی الحجہ جو ہیں اس کی بہت بڑی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں اسلام کے 5 پلرز میں سے 4 پلر جمع ہو جاتے ہیں، 4 ارکان جمع ہیں، نماز، پھر اس میں نفلی روزے، پھر اس میں صدقہ خیرات، اور پھر حج۔ کسی اور دن میں یہ چاروں ارکان جمع نہیں ہوتے، ان دنوں میں یہ چاروں ارکان جمع ہو جاتے ہیں۔ حاجی پہنچ چکے ہیں حجاج وہاں پر، عمرے بھی کر لیے ہیں، حج کا انتظار کر رہے ہیں، 8 ذی الحجہ سے اب حج کا احرام باندھ کے جائیں گے۔ کسی نے افراد کا باندھا ہے ابھی احرام میں ہے، قران کا باندھا ہے ابھی بھی احرام میں ہے، وہ تو حج شروع ہو چکا ہے۔ تو حج بھی ان دنوں میں ہے، صدقہ خیرات کا بھی ان میں حکم ہے، خوب صدقہ کرو، قربانی کرو، جانور کی قربانی کرو، یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے۔ تو یہ ساری عبادتیں چونکہ ان دنوں میں جمع ہوتی ہیں، نفلی روزے بھی بہت رکھتے ہیں، حضور نے خود روزے رکھے ہیں پورے عشر ذی الحجہ میں، ہم کو بھی حکم دیا ہے، روزے بھی رکھتے ہیں، نفلیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور اشراق، چاشت، اوابین، یہ چاروں عبادتیں چونکہ اس میں جمع ہو جاتی ہیں، اس لیے یہ 10 دن سال کے دنوں میں سب سے افضل دن کہلاتے ہیں۔